بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں آپ کو جو ویلاگ دکھاتا ہوں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے دل کے ان مریضوں کے لیے، شوگر کے ان مریضوں کے لیے جو ہمت چھوڑ جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کی بیماری ہو گئی، ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہمیں ہارٹ فیلئر ہو گیا، اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا ہم بستر پہ رہیں گے؟ کیا لوگ ہماری خدمت کریں گے؟ ہم جو دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ جب کہ در حقیقت ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کتنے لوگوں سے ملوایا، ان تمام لوگوں کو بھی دل کی بیماری ہوئی، ان کو بھی شوگر تھی، ان کے بھی بڑے بڑے مسائل تھے، لیکن انہوں نے دواؤں کی پابندی کی، انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کیا، انہوں نے لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا اور آج ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دوائیں ان کو دی گئیں ان میں انہوں نے رد و بدل نہیں کیا، ڈاکٹرز کی دی ہوئی دواؤں کو استعمال کیا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد اعجاز کامران، جانے پہچانے آدمی ہیں، شوبز انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈرامہ پروڈیوسر بھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ان کا تعارف کیسے ہوا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے یہ میرے پاس آئے۔ ان کے پاؤں میں زخم تھا، زخم بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ یہ ڈائبیٹک بھی ہیں، اس لیے گینگرین ہو چکی تھی اور پلان یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو ایمپوٹیٹ کر دیا جائے۔ باقی جو کچھ ہوا میں ان کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے کامران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی بڑی کرم ہوگی۔ تبھی ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی۔ آپ ڈائبیٹک بھی ہیں؟ جی، کب سے؟ 1996 سے۔ اور ہارٹ کی بیماری کب سے ہوئی؟ 1998 سے۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ ہاں جی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا دل کا پٹھا کمزور ہو گیا تھا؟ ہاں جی، وہ 3 نالیاں بند تھی میرے خیال میں، ایک پہ سروائیو کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں ابھی تک۔ اصل بات یہ ہے کامران صاحب کہ تینوں نالیاں بند تو تھیں، لیکن اللہ کا ایک نظام بھی ہوتا ہے۔ جب نالیاں بند ہوتی ہیں نا تو قدرتی طور پر بائی پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نئی نالیاں بنتی ہیں جنہیں ہم کولیٹرلز کہتے ہیں، اور وہ کولیٹرلز ہی ہیں جو پھر اب آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ سارے کام کرتے ہیں، بالکل۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 سال سے، یہ میرے پاس آتے ہیں۔ یہ بیساکھیوں پہ آئے تھے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوا کیا تھا؟ سر جی، میرے نا پیچھے جانوروں کی ایک حویلی ہے گھر کے بیک سائڈ پہ۔ اچھا۔ میں نے اپنی گائیں بھینسیں ہر چیز اپنی رکھی ہوئی ہے، دودھ وغیرہ کے لیے، گوشت کے لیے، انڈوں کے لیے۔ اچھا، گوشت بھی اپنا ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں جی، میری مرغیاں، بکریاں، سب کچھ ہے۔ تو اس حویلی میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچھا۔ وہ جانوروں کے پاس گیا ہوں تو ایک زنگ آلود جو تھا نا کیل، اچھا۔ وہ میرے پاؤں میں گھس گیا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ایزی لیا اس کو، وہ اندر گیا تو میں نے نکال دیا تو وہ بند ہو گیا، خوب کو روئی رکھ دی، اس کا بند ہو گیا۔ مگر وہ 10-15 دن میں اس نے بڑا زیادہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ مہینے 1.5 مہینہ لگا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا۔ اچھا دیکھیں، بات پتہ کیا ہوتی ہے کامران صاحب، ایک تو آپ شوگر کے مریض، دوسرے آپ کو جو زخم آیا وہ بھی کس جگہ پہ آئے جہاں پہ جانور بندھے ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہاں پر ایک بیماری ہوتی ہے ٹیٹنس، کہ وہ کہیں خدا نخواستہ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو اس بیماری سے بھی بچایا، کیونکہ جہاں پر بھی گوبر ہوگا، جہاں پر بھی یہ فضلہ پڑا ہوگا، اور جیسے آپ کی جانور بندھے ہوتے ہیں، اور وہ جو کیل تھی وہ زنگ آلود تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا کہ آپ کو ٹیٹنس نہیں ہوا۔ ٹیٹنس آپ کو پتہ ہے تشنج کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے، ایک تو کیل زنگ آلود اور دوسرے وہاں پر جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی جگہ سے علاج کرانے کے باوجود نا آپریشن بھی کروایا چھوٹا سا، اچھا۔ میرا پاؤں کالا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے پاس آئے تھے اس وقت، میں چل نہیں سکتا تھا، بیساکھیوں پہ یہ تھا، تو آپ نے میرا پاؤں دیکھا، آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، پھر آپ نے علاج شروع کیا۔ 1 مہینہ علاج کیا تو اس میں میرا پاؤں سارا، میں چلنے لگ پڑا، ہر چیز کرنے لگ پڑا۔ مجھے جو امید نہیں تھی، اللہ کے بعد آپ نے ہی اس کے اوپر جو بھی کیا ہے، تو اس پہ میرا کانفیڈنس آپ پہ بہت زیادہ بڑھا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا۔ مجھے کافی ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود نہیں ہو رہا تھا سسٹم میں، میری آواز نہیں نکل رہی تھی، اتنا میں بیمار تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زہر میرے جسم میں پھیل رہا تھا۔ جی، یہ ٹاکسک ہو گئے تھے، اتنا ٹاکسک ہو گئے تھے کہ پورے جسم میں، جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ چلتے ہیں، اپنی گاڑی چلاتے ہیں سارے، اور روٹین میں، عام حالت میں جس طرح ایک انسان ہوتا ہے، ہی از پرفیکٹلی ویل ناؤ۔ ایک اہم بات، ان کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے وہ بھی 25% کام کرتا ہے۔
عام حالت میں لوگ کہتے ہیں کہ جی 20% میرا ہارٹ کام کرتا ہے، میرا 25% کام کرتا ہے، میں بس ختم ہو گیا. اور اعجاز کامران کا آپ دیکھیے 25% ایجیکشن فریکشن کے باوجود یہ پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں. بالکل. ہے کینیڈا بھی ہو گیا ہوں، اس کے علاوہ بھی کافی ملک گیا ہوں، اور اپنا جو ورکنگ کام ہے میرا میں اس کو رکھتا ہوں. میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. میں گھر میں ایک دن بھی بیٹھوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں. میں اپنے دوستوں میں کام میں جب تک نہ جاؤں مجھے تسلی نہیں ہوتی. سوشل بہت ہیں، بہت سوشل ہیں، اور دوستوں کو بیمار کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خود تو نہیں کھاتے لیکن دوستوں کو یہ بریانی، قورمے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلاتے ہیں. جب ان کے آفس میں جاتے ہیں لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں 2 دن بعد ان کو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ سادہ انداز میں گزارتے ہیں؟ بالکل سادہ انداز. کبھی سگریٹ پی؟ کبھی زندگی میں نہیں. زندگی میں نہیں کبھی بھی. کوئی الکوہل کا استعمال کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ شوگر ہونے کے باوجود، ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود، ایل وی فنکشن 25% کام کرنے کے باوجود ہی از سو کمفرٹیبل. اعجاز کامران کھاتے خوب ہیں؟ جی. بہت کھانے کے شوقین ہیں؟ جی. سری پائے، جی. نہاری، جی. کلیجی، گردہ، مغز، حلوہ پوری. ہاں جی. لکشمی چوک پر تو آپ کا آفس ہے نا؟ میرا آفس ہی اس جگہ پہ جہاں ہر چیز اویلیبل ہے. ہاں، اور ہر وقت بس آپ ہو، دوست ہو اور کھانا ہو. ہاں جی. جب کوئی مہمان آ جائے اس کو جب اس کے ساتھ بیٹھنے ہیں اس کے لیے کوئی چیز منگانی ہے تو پھر آپ کو بھی کھانی پڑے گی. یعنی اگر آپ کے پاس 10 مہمان آئیں گے، ہاں جی، آپ ان کو 10 بار کھانا کھلائیں گے تو 10 بار خود بھی کھائیں گے؟ تھوڑا تھوڑا کھانا پڑے گا. شاباش، بہت اعلیٰ. اب دیکھیں، اگر یہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا بہت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں آپ؟ پہلے تو پیٹ بھر کے کھاتا تھا. اچھا. اب جب سے آپ نے کہا اس میں اب میں تھوڑی بھوک رکھتا ہوں. شاباش. ہاں. اب آ کے نا یعنی پچھلے 3 سال سے؟ ہاں 3 اب سال. آپ نے اپنا پہلے جب تک میں فل نہیں ہوتا تھا میں کھانا نہیں چھوڑتا تھا. ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ پھر آپ بیمار بھی ہوتے تھے. ہاں جی. پھر آپ کا سانس بھی خراب ہوتا ہاں جی بالکل ہوتا ہے تھا. نا. جب سے آپ نے کھانا کم کیا ہے اب آپ کا سانس زیادہ نہیں پھولتا. نہیں پھولتا. اور لیکن ایک بات ہے، یہ اپنی دواؤں کی پابندی کرتے ہیں. بالکل، وہ میں ڈیلی کرتا ہوں. ہاں، صبح بھی اور شام کو بھی، رات کو بھی. یہ ڈائبیٹک ہیں اور انسولین پر ہیں آپ؟ ہاں جی. انسولین. انسولین کب سے لگا رہے ہیں آپ؟ 1 یا 2 سال سے. یاد نہیں، آپ میرے پاس آئے تھے، یہ آپ آئے تھے 19 میں، 2019 جنوری 2019 جنوری میں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ 3 سال سے 3 سال سے انسولین اور آپ پابندی کے ساتھ انسولین بھی لگاتے لگا رہے ہیں، صبح بھی شام کو بھی. اور شوگر کنٹرول کرتے ہیں. ہاں جی. دواؤں کی پابندی کرتے ہیں. جی. واک بھی کرتے ہیں؟ بھائی اب وہ کم ہوئی ہے گرمی میں. اچھا. پہلے جب میں سردی میں زیادہ کر لیتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں واک کرنے. مگر اب غصہ کتنا آتا ہے آپ کو؟ غصہ بہت آتا ہے کہ جب مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ غصے والی بات ہونی ہے، میں ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاتا ہوں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. اچھا. تو پھر ایک دم غصہ آ جاتا ہے. یہ میری پرابلم ہے ابھی بھی، جو میں چاہتا ہوں کہ یہ کم ہونی چاہیے. کامران، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جو آپ سے کہا، ہمیشہ کہا کہ وہ لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز سے اس کو بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ غصہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا بعض اوقات انسان. ٹھیک ہے نا. آپ خود سوچیں کہ آپ کو 1996 میں شوگر ہوئی، 1998 میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر آپ کا ہارٹ فیلئر ہو گیا، آپ کا دل کمزور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ ٹھیک رہے. پھر 2019 میں آپ کو پاؤں کا مسئلہ ہو گیا، اور وہ بھی اتنا خطرناک کہ پاؤں کاٹنے کی نوبت آ گئی، ٹانگ کاٹنے کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ نے پھر بھی کرم کیا. بالکل. مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسی آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے. بالکل، یہ بھی ہے، اللہ میاں بہتر کرتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ جی جو بھی آ جائے تو اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. شادی بیاہ کے اوپر بھی ہیلپ کرتے ہیں. سوشل کسی کی غمی خوشی میں ضرور جاتے ہیں کہ جو بھی ہو. اپنا جو ہماری فلم لائن میں اس وقت یہ سسٹم چل رہا ہے اس میں فل ہیلپ کرتے ہیں. اچھا. جو بھی ہو سکے. یعنی جو فنکار غریب ہو گئے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو بھی آپ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اگر وہ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ہے، ہمارے محلہ میں رہائشی ہوں شروع سے، قلعہ گجر سنگھ کا. خواتین و حضرات، جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق قلعہ گجر سنگھ سے ہے، ان کے جو ماموں تھے اور بعد میں وہ ان کے سسر بھی بنے، ان کا نام تھا چودھری محمد اسلم شکر والا. اچھا شکر والا. اچھا شکر والا. ہاں جی. اور انہوں نے کافی فلمیں بنائی تھیں. فلمیں بنائی تھی، خود رائٹر تھے. اچھا. اور فلمیں پروڈیوس کی تھی، اور
تقریباً ان کی میجورٹی ہٹ فلموں کی تھی، میوزک بہت ہٹ تھا، ان کو میوزک کی بہت زیادہ سینس تھی۔ اچھا، ہاں ہاں، تو ان میں ان کے میوزک نے بڑا فلموں میں ساتھ دیا۔ کون کون سی فلم انہوں نے بنائی تھیں؟ ان کی پہلی فلم تھی واہ بھی واہ، واہ بھائی واہ، اس کی دوسری تھی ملنگی، اچھا ملنگی، ایکسٹرا آرڈنری ہٹ فلم تھی اچھا پنجاب کی۔ اچھا اس کے متعلق بہت پنجابی مکالمے بنے تھے کہ جنوں آوے تنگی او لاوے ملنگی۔ اچھا کوئی کہتا تھا یہ چیک ہے، جب مرضی آپ بینک میں بھیج کے کیش کروا لیں، اچھا کیونکہ اس کے متعلق بہت زیادہ رائل پارک میں آفس میں جہاں فلموں کے آفس تھے جی، بہت کافتیں مشہور تھی اس فلم کے لیے۔ اس کے بعد آئی مامدن گوہاویہ، اچھا وہ بھی اچھی فلم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہرفن مولا بنائی، اچھا وہ اتنی اچھی نہیں گئی تھی۔ پھر چند پنجاب دا، دل ماں دا، یہ فلمیں 6 فلمیں انہوں نے پروڈیوس کی اپنی لائف میں۔ اچھا، آپ نے بھی فلمیں بنائی؟ جی میں نے بھی بنائی ہے۔ آپ کی کون کون سی فلمس تھیں؟ میری جو ہٹ فلمیں ہیں میں ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ میری ایک سلطانہ ڈاکو ہٹ تھی، اچھا سلطانہ ڈاکو، وہ نہیں تھی، اچھا آنسو باللہ ہٹ تھی، اچھا بھائی لوگ تھی، سلطنت تھی، اچھا بلائنڈ لو تھی۔ اچھا ویسے تو میں نے کافی فلمیں بنائی ہیں، اچھا مولت بھی ہے، چراغ بالی بھی ہے، اور ڈرامے، ٹی وی سیریل ڈرامے سوپ کافی بنائے ہیں۔ اچھا، ٹی وی کے ڈراماز آپ نے بنائے ہیں؟ ہاں جی، کوئی ایسا ڈرامہ جو ہٹ ہوا ہوا آپ کا؟ کافی ہٹ ہوئے، اس میں زیادہ ہٹ ہوئے کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے فری دیکھتے ہیں، اچھا وہ تو فلموں میں دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرچ نہیں پڑتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کون سا ڈرامہ آپ نے ٹی وی کا بنایا جو ٹی وی کا جو میرا ہٹ ڈرامہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا تھا وہ کنیز تھا۔ کنیز؟ کنیز، اچھا جس میں سیما بیگم تھی، اسد تھا، اچھا اور وہ کراچی سے تھی، بہت اچھی عورت تھی، اچھا اچھا بڑی اچھی کاسٹ تھی اس میں۔ اچھا 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 فضیلہ قاضی نے بڑا اچھا رول کیا تھا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کون سا ہے؟ کنیز کے علاوہ اور کون سا ڈرامہ؟ کنیز کے علاوہ عشق میں کافر، مہندی والے ہاتھ ہے، اچھا، مل کر بھی نہ مل سکے۔ مہندی والے ہاتھ بھی آپ کے ڈرامہ تھا؟ ہاں جی۔ اعجاز کامران کو میں 3 سال سے جانتا ہوں۔ بظاہر اگر آپ ان کو دیکھیں تو لگے گا جیسے بہت غصیلے ہیں، ابھی کسی کو مار دیں گے یہ، لیکن دل انتہائی نرم ہے۔ اور اس انڈسٹری میں رہنے کے باوجود میں زیادہ ان کی باتیں نہیں کروں گا، لیکن بہت نیک آدمی ہے، یہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں۔ میں ابھی دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ آئے ہمارے پاس، یہ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح دوڑتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ الحمدللہ جس ٹانگ کو ایمپوٹیٹ کیا جا رہا تھا، جس کو کاٹا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی قوت ارادی کو مضبوط کیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ کامران کی سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ یہ مثبت سوچ کے حامل ہیں۔ بالکل، ان کو میں نے کبھی منفی سوچ میں آج تک نہیں دیکھا۔ ان کے والد بیمار، لیکن تب بھی یہ مثبت سوچ کے حامل تھے کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا۔ ان کو کووڈ بھی ہوا، بے شمار مسائل ہوئے، لیکن آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ اور بہتر انداز میں زندگی گزاریں گے۔ کامران یہ بتائیے کہ آپ دل کے مریضوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ہمت نہیں آنی چاہیے، شاباش، یہی چیز ہے۔ میں نے جو ایک چیز کو فیل کیا نا، جی فرسٹ ڈے جب مجھے پتہ چلا تھا، ڈاکٹروں نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جی بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس۔ جو میں نے اینجیوگرافی کرائی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ جی پھر میں نے یہ سوچا کہ یار جیسے بھی ہے نا لائف گزارنی ہے، ہمت کرنی چاہیے۔ جی میں نے واک شروع کر دی، میں نے بڑا کچھ کیا، جی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بہت اچھی بات ہے، شاباش، میں نے کہا یہ ہمت نہیں ہارنی، اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گے نا زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ بہت اچھا، میں نے ورک نہیں چھوڑا اپنا، بہت اور میری یہ چیز تھی کہ مجھے اگر کوئی پرابلم تھی میں اپنے گھر نہیں بتاتا تھا، میں اکیلا جاتا تھا، جا کے ڈاکٹر پہ علاج کی اینجیوگرافی کرائی، اکیلے جا کے کرا لی، اس کی رپورٹ لی، گھر والوں کو پتہ چل گیا بعد میں۔ اب یہ دیکھیں دل کی تینوں نالیاں تنگ ہیں اور ڈیفیوز ڈیزیز ہے۔ ڈیفیوز ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماری آخر تک پھیلی ہوئی ہے، نہ ان کا بائی پاس ہو سکتا ہے، نہ ان کی انجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ یہ تمام ان مریضوں کے لیے ایک ماڈل کا رول رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دل کی بیماری کے بعد ہم کسی قابل نہیں رہے۔ کامران آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے فیلڈ میں چاق و چوبند رکھے، اور آپ کام کرتے رہیں، آپ اچھے اچھے ڈراماز بناتے رہیں، اصلاحی ڈراماز بنائیں انشاءاللہ، تاکہ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد ان میں ایک اصلاح کا پہلو بھی آئے۔ بالکل بھی ہمارے جو بزرگ تھے نا مجھے یہی بتاتے تھے جی کہ فلم بنانے کا مقصد ہی یہ ہے جی، کہ اس میں آپ عوام کو کیا اصلاح کے پیغام دے رہے ہیں۔ بالکل، ایک پیغام جانا چاہیے
کامران آپ نہیں سوچتے کہ پاکستان کے اندر معیاری فلمیں نہیں بنتی؟ نہیں بن رہی، اب نہیں بن رہی، پہلے بہت زیادہ بنتی تھیں، اب نہیں ہے، اب ہم اپنے کمرشل بیسس پہ بنا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جب سے وہ گنڈاسا دور شروع ہوا تھا اس کے بعد حالات خراب نہیں ہو گئے جب فلموں میں گنڈاسا آ گیا؟ نہیں، وہ تو ہوا تھا، مگر وہ بھی ہمارا ایک کلچر ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ پنجاب میں دیکھیں، اس میں کیا اس میں بیسیکلی لوگ نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، پازیٹیو کی طرف نہیں جاتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس آدمی نے گنڈاسا اٹھایا تو کیوں اٹھایا، وجہ کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ زیادتیاں اس ملک میں ختم ہونی چاہیے، اچھا، اس چیز کو ختم ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے بزرگوں نے بھی جتنی فلمیں بنائی ہیں اس میں ایک چیز کا میسج دیا کہ تعلیم جب تک عام نہیں ہوگی نا، ملک میں اچھائی آ ہی نہیں سکتی، معاشرے میں اچھائی نہیں آ سکتی۔ تعلیم کے لیے چاہے کچھ بھی ہونا، بچوں کو تعلیم ضرور دلانی چاہیے۔ آپ نے اپنی فلموں میں یہ میسج دیا کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، عام ہونی چاہیے۔ اور وہ جو گنڈاسا فلمیں شروع ہوئی تھیں اس کے اندر بھی آپ نے میسج یہی دیا کہ وجہ کیا ہے، گنڈاسا انسان کیوں اٹھاتا ہے اور پھر اس کی اصلاح کیسے کی جائے، یہ میسج ہوتا تھا ان کے اندر۔ ہاں جی، وہ یہ آپ ملنگی اٹھا کے دیکھ لیں، مامدی اٹھا دیں، جو پرانی فلمیں ہیں نا، اس میں یہی تھا کہ ملنگی نے اگر انگریز کے خلاف چلا ہے تو کیوں چلا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہی ڈسکشن کرتا ہے ایک ٹائم پہ کہ یار یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں ماجھے میں، اچھا، پنجاب کا جو ماجھا ہے اس میں کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس وقت تک زیادتیاں ہوگی جب تک اس میں تعلیم عام نہیں ہوگی۔ تعلیم عام ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ نے پھر دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جب آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو آپ اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، جرائم بھی بڑھیں گے نا۔ ایک بات ہے، فلم کا امپیکٹ بہت آتا ہے۔ بالکل۔ اچھا کامران، یہ بتائیں کہ اب جو آپ ڈراماز بنا رہے ہیں، کیا ان میں آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ تعلیم کے حوالے سے یا جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے آپ ڈراماز بنائیں کہ تاکہ لوگوں میں ایک اچھی کیفیت پیدا ہو؟ میری تو کوشش ہوتی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ میں نے بھی پیسے ٹی وی سے لینے ہیں۔ اچھا، ٹی وی اس چیز کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ کہانی آپ کو اپنی دیتا ہے، آپ کی اپروو کرتا ہی نہیں ہے کہانی، آپ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ اب جو ٹی وی کے اوپر پروڈکشن چل رہی ہے نا، وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہمارے جو پارٹیشن کے بعد رہن سہن تھا نا، اس میں ایک ادب تھا، رکھ رکھاؤ تھا، فیملی کا بڑا ادب تھا، جوائنٹ فیملیاں رہتی تھیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اعجاز کامران پاکستان فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور آج کل پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے، مصالحتی کمیٹی، ہاں جی، آربیٹریشن کی، ہاں، اس کے یہ چیئرمین ہیں۔ جی بالکل۔ جب آپ کے پاس یہ عہدہ ہے تو پھر آپ کیوں نہیں یہ تمام چیزیں لاگو کرتے، آپ کیوں نہیں جو چینلز ہیں ان کو بتاتے کہ نہیں آپ کوئی گائیڈ لائن بنائیں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کے ڈراماز خواتین دیکھتی ہیں، آپ کے ڈراماز بچے بھی دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں، اور گھر کے بزرگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ان میں تعلیمی پہلو ہوگا، اصلاحی پہلو ہوگا تو ان کی سوچ تبدیل ہوگی۔ بالکل۔ تو پھر کیوں آپ اس کے لیے اپنی سفارشات نہیں دیتے چینلز کو کہ ہر جگہ پہ آپ پیسے کی انوالومنٹ نہ کریں، کہیں پر اخلاقی اقدار بھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں پی ٹی وی پر جو ڈراماز پروڈیوس کیے گئے اس کے اندر انہوں نے بہت اچھے جو ہمارے شروع میں 80 کی دہائی میں 85 90 تک عزیز بھٹی شہید پر کیا گیا تھا، میجر طفیل شہید پر کیا گیا تھا، بالکل، سرور شہید صاحب پہ کیا گیا تھا، بالکل۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہیرو کون ہیں؟ اب جو ہیں وہ آپ کے فورن ہیرو ہیں، کوئی سلیمان کو ہی کاپی کر رہا ہے۔ نئی جنریشن کو آپ جا کے سوال کرتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے میں صلاح الدین ایوبی بننا ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں صلاح الدین ایوبی کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں بچے کو ٹیپو سلطان کون ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ۔ وہ جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ہیرو مانتے ہیں اپنا۔ بے شک، یہ بڑی اچھی بات کی کہ جب تک ہم اپنے ڈراماز میں، اپنی فلمز کے اندر تعلیم کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہیں دیں گے، اپنے ہیروز کے حوالے سے لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ہماری نوجوان نسل ذہنی طور پر بلوغت نہیں آئے گی ان میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے۔ السلام علیکم۔